کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی عبادات جس انداز سے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کریں رات کو تو صبح فجر کی اذان ہو تو رب کی بارگاہ میں عرض کریں یا باری تعالیٰ کوئی ایسی تو رات بنا کہ تیری بندی تیری بارگاہ میں دل کھول کر سجدہ تو کر سکے. تو کیا کہیں گے آپ کی عبادات کے؟ قرآن پاک کی آیت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. علماء اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شان میں نازل ہوئی. واہ، یہی بات جو آپ نے بیان فرمائی ہے اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ آپ نوافل کے لیے کھڑی ہوئیں جی ایک رات تو پہلا سجدہ کیا تو اتنا لمبا سجدہ تھا کہ رات ختم ہو گئی لیکن سجدہ ختم نہیں ہوا. اکبر، سبحان اللہ. اور رو کر کہنے لگی اللہ کی بارگاہ میں مالک کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیری رات ختم ہو گئی فاطمہ کا سجدہ ختم نہیں ہوا. بے شک مالک اتنی لمبی راتیں بنا فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر سکے. واہ واہ واہ. اب یہاں ایک اور بات واضح ہو گئی. جی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ مت سوچنا کہ تو محمد عربی یعنی نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، اگر بخشش ہونی ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ نساء العالمین، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. بے شک بے شک. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مقام بھی بتا رہے ہیں اور پھر آنے والی نسلوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق چاہے نبی کے ساتھ ہو لیکن عمل اچھے نہ ہوں تو بخشش اس کی نہیں ہوگی. اللہ اسی کی بخشش کرے گا جس کے اعمال اچھے ہیں. بے شک. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو نبیوں کے والی نبیوں کے امام کی بیٹی ہوں تو جب میرا مرتبہ اتنا ہے مجھے تو فرما دیا ابا جان نے کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، تمہارا یہ مقام ہے، تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، جس نے تجھے اذا پہنچائی اس نے مجھے پہنچائی، جس نے تجھے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، تو پھر میں عبادت چھوڑ دوں. اللہ رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں کیا بلکہ زیادہ عبادت کرتی رہی، زیادہ عبادات کرتی رہی. بے شک. راتوں کو ساری ساری رات عبادات کرنی، پاؤں میں ورم پڑ جانے لیکن آپ کی عبادات ختم نہیں ہوتی تھی. بے شک. یعنی یہ مقام تھا ان کی عبادات کا. بلکہ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں جی جی بسم اللہ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدام آئے تو آپ نے خدام بانٹ رہے تھے تو کسی نے سیدہ کائنات سے کہا کسی بی بی نے کہ آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، چکی چلا چلا کے جائیں آپ خادم لے لیں. جی. تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اس سے اعلیٰ کام نہ بتاؤں، واہ اس سے بھی اچھا کام. ابا جان وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ مجھے خادمہ دے دیں، جی جی میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، آپ کی بیٹی ہوں کام کرتی ہوں اپنے ہاتھ سے، یہ نہیں کہا. اللہ. کہا ابا جان وہ کیا ہے اس سے اعلیٰ کام؟ جی جی بیٹا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمد شریف الحمدللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. یہ اس خادمہ سے بہتر ہے، افضل ہے. سبحان. اس کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے. جی 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 یعنی یہ اگر کوئی مسلمان نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، جی تسبیحات فاطمہ پڑھے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ بات آپ نے کی کہ عبادات کے حوالے سے تو مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں. جی بے شک. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ تو میرا محبوب ہے، نہ بھی پڑھے گا نماز تو کوئی بات نہیں، بالکل نہ بھی کرے گا عبادت تو کوئی بات نہیں. مجھے رب کائنات کی قسم ہے ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، نبی پاک پر 6 نمازیں فرض تھیں، اللہ. حضور پر تہجد بھی فرض تھی. سبحان اللہ. اللہ اللہ. تو یہ دیکھیں کہ وہ کیسی عبادت کرتے تھے. جی جی تو مجھے بتائیں کہ جب باپ نبیوں کا سردار ہو کے اتنا عبادت گزار ہے تو پھر بیٹی کیسے عبادت گزارنا ہوگی. علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مشابہ سیدہ زہرا پاک کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا، گفتار میں، کردار میں، عبادات میں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کسی کو اتنا مشابہ نہیں دیکھا جتنا سیدہ زہرا پاک کو دیکھا. اب مجھے بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہونا
پھر آپ کس طرح کا تصور کرتے ہیں سیدہ کائنات کے حوالے سے کہ وہ کتنی عبادت گزار ہوں گی، کہ ان کا بابا کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بے شک. کننا عبادن حقانیہ. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تو نے مجھے بڑے مرتبے عطا کیے، بڑی شانیں عطا کی، بڑی عظمتیں عطا کی، رحمت کا تاج مجھے پہنا دیا، کیا بات ہے. لیکن پھر بھی میں تیرا عبادت گزار بندہ ہوں، اللہ اکبر. پھر بھی تیرا عبادت کرنے والا بندہ ہوں. تو جب باپ ایسے کہتا ہے تو پھر بیٹی رو کر کیوں نہ کہے کہ مالک اتنی چھوٹی رات بنائی ہے، اللہ اتنی لمبی راتیں بنا کے دل کھول کے فاطمہ تیری عبادت کر سکے. کیا بات ہے. ان کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہے، بے شک. عبادت کرتے ہوئے گزری. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ زہرا پاک اگر ایسی عبادت گزارنا ہوتی تو حسنین جیسے بیٹے پیدا نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اللہ جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ گئے پھر ایسے بیٹے انہی گھروں میں پیدا ہوتے ہیں بے شک. کیا جن کی ماں فاطمہ ہو، سبحان جن کا بابا علی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کیا بات.